اللہ ولی الذین آمنوا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس عاجز نے UET سے انجینئرنگ حاصل کی، 1971 کا بیچ تھا۔ ہمارے زمانے میں الیکٹرانکس کے ایک پروفیسر تھے مسعود صاحب، وہ بہت ہی سائنسدان قسم کے آدمی تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ شاید انہوں نے الیکٹرانکس سے شادی ہی کی ہوئی ہے، فنا فی الیکٹرانکس تھے۔ ان کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور تھا کہ یہ کسی ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتے سوائے الیکٹرانکس کے، اور واقعی ان کی زندگی ایسی ہی تھی، بہت ہی سائنسدان قسم کے انسان تھے۔ ان کو کسی ایکٹیویٹی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ان کی زندگی میں سوشلائزیشن تھی، نہ کسی اور ٹاپک پہ بات کرتے تھے، نہ انہیں ہنستے دیکھا گیا تھا۔ ہاں کہیں بیٹھے ہوئے کوئی الیکٹرانکس کا نام لیتا تو ایسے لگتا تھا کہ ان کی ساری سینسز بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں اور وہ بہت ایکٹیولی اس پر بات کرتے تھے۔ اس زمانے میں کراچی، لاہور، پشاور کی یونیورسٹیوں میں اگر کبھی کوئی ڈسکشن چھڑ جاتی تو سب یونیورسٹیوں کے پروفیسر یہ کہتے تھے کہ مسعود صاحب کی بات فائنل ہوگی، یعنی وہ اس اپنے وقت میں اتھارٹی سمجھے جاتے تھے الیکٹرانکس میں۔ ہم لوگوں نے ان سے انڈسٹریل الیکٹرانکس کا سبجیکٹ پڑھا تھا۔ ویسے تو وہ بہت خوش اخلاق انسان تھے، سافٹ اسپیکنگ تھے، مگر ان کے بارے میں یونیورسٹی میں عجیب یہ بات مشہور تھی کہ یہ بہت ظالم پروفیسر ہیں اور بہت کسائی قسم کے آدمی ہیں، اور لڑکے دعا مانگتے تھے کہ ہمارا سبجیکٹ ان کے پاس نہ ہو۔ اللہ کی شان کہ جب ہمیں ان سے پڑھنے کا موقع ملا تو ہم نے ان کو بالکل ڈیفرنٹ انسان دیکھا۔ وہ اس وقت تک کلاس میں سمجھاتے تھے جب تک کہ ہر بچے کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو جاتا تھا، اور بہت آسان طریقے سے سمجھاتے تھے، اچھی مثالیں دے کے سمجھاتے تھے۔ جو پڑھنے والے بچے تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور اگر ایکسٹرا ٹائم میں ان سے کوئی ہیلپ لینا چاہتا تو وہ ہیلپ کے لیے تیار ہوتے تھے۔ مگر ان کے بارے میں یونیورسٹی میں مشہور یہی تھا کہ یہ بہت ہی سخت گیر انسان ہیں، اور یہ بچوں کے کیریئر خراب کر دیتے ہیں اور ان کو فیل کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہ لگتا تھا کہ باپ سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس کے اوپر شفیق ہیں۔ لیبارٹری کے لوگ ان سے تنگ تھے، اس لیے کہ وہ اپنا فارغ وقت میں لیبارٹری کے اندر ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے تھے، اور لیبارٹری کا عملہ فارغ نہیں رہتا تھا۔ 3 مہینے پڑھانے کے بعد پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب آپ کا پیپر ہوگا، سیمائی پیپر۔ تو ہم لوگوں نے ان کے سبجیکٹس کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی کہ دیکھو، دوسرے پیپرز میں تم لوگ رٹے لگا کے آتے ہو اور آ کے پیپر حل کر کے چلے جاتے ہو، میرے پیپر میں وہ بچہ کامیاب ہوگا جو کنسیپٹ کلیئر کرے گا اور اس کو پتہ ہوگا اپنے سبجیکٹ کا۔
پھر انہوں نے ایک نئی بات سنائی کہ عام پیپر میں تم لوگ اپنے لیے کچھ پیپرز پر نوٹس لکھ کے لاتے ہو اور اس سے چیٹنگ کرتے ہو، میرا پیپر ایسا نہیں ہوگا، میرے پیپر میں تمہیں اپنی ٹیکسٹ بک ساتھ لانے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ سن کے تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ عجیب پیپر ہے کہ جس میں ٹیکسٹ بک ہم ساتھ لے کے آئیں گے۔ چنانچہ پیپر ہوا تو ہم لوگ سب کے سب آئے اور ہمارے ہاتھ میں اتنی موٹی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ایک بک تھی سراجہ کی لکھی ہوئی، وہ سب کے ہاتھ میں تھی، اور سب مسکرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ بھئی آج تو پیپر بہت ہی مزے کا ہوگا کہ ہم نے ٹیکسٹ بک سے دیکھ کے اس میں سے پیپر حل کر دینا ہے۔ اللہ کی شان کہ جب پیپر سامنے آیا تو تھا تو وہ کورس میں سے ہی، مگر اتنا زیادہ وہ ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ تھا کہ اس کے آنسر کتاب میں سے ڈھونڈنے مشکل تھے۔ ہر بچہ کتاب کے صفحے الٹ رہا ہے اور اس کو اس کا آنسر نہیں مل رہا۔ ہم نے اتنا اسٹوڈنٹس کا پسینہ بہتے کسی پیپر میں نہیں دیکھا جتنا اس پیپر میں دیکھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ کتاب میں سے دیکھ کے پیپر حل کرنا ہے، پھر حل نہیں کر پا رہے۔ خیر جب پیپر دے چکے تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ کمنٹس تھے۔ کسی نے کہا دیکھا یہ بندہ ہے ہی اسی قسم کا، اس کو ہمارے کیریئر کی کوئی پرواہ نہیں، یہ ہمیں فیل کر کے رہے گا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اللہ کی شان کہ جو 2-4 دن کے بعد پیپر انہوں نے واپس کیے تو جب میرے ہاتھ میں پیپر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے نمبر 100 میں سے 9 تھے۔ تو مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ساری زندگی فرسٹ سیکنڈ پوزیشن میں لیتا رہا، کبھی دماغ میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میں فیل بھی ہو سکتا ہوں۔ اب 100 میں سے 9 نمبر دیکھ کر پہلے تو میں دیکھتا رہا کہ شاید 9 کے ساتھ کہیں 0 بھی لگی ہوئی ہوگی، لیکن وہ تو 9 نمبر ہی تھے، اس کا مطلب کہ میں فیل تھا اس سبجیکٹ میں۔ باقی بچے بھی اسی طرح سہمے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے پیپر تقسیم کرنے کے بعد کہا کہ اچھا میں آدھے گھنٹے کے لیے اپنے آفس جا رہا ہوں، آپ لوگ اپنے پیپر چیک کر لیں، پھر بعد میں کوئی بات ڈسکس کرنی ہو تو مجھ سے کر لینا۔ وہ چلے گئے۔ لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا، صحیح کہتے تھے یہ بہت کسائی آدمی ہے، وہ جی ان کو تو ہمارے کیریئر کی فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتا میں اپنے ابو کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کسی نے کہا ہم نے جناب بعد میں سب پیپر دوسرے بھی چیک کیے، پتہ چلا کہ پوری کلاس کے نمبر 9 سے کم تھے، میں فرسٹ بھی تھا فیل بھی تھا۔ اب جب فرسٹ بھی تھا اور فیل بھی تھا تو سارے بچوں کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، غصے میں تھے، یہ کوئی طریقہ ہے، ایسے پیپر لیا جاتا ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ جب آدھے گھنٹے کے بعد پروفیسر صاحب واپس آئے تو لڑکوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ان کو بتایا کہ جی آپ کا پیپر تو بہت ہی مشکل بنا ہوا تھا اور ساری سائنس آپ نے ہمارے سامنے ظاہر کرنی تھی اور آپ نے تو ہمارے کیریئر کا خیال نہیں رکھا، اور ہماری تو جو ہر سال کے سیشن کے مارکس شیٹ ہیں وہ بھی دیکھی جاتی ہے، تو ہم کس کو دکھائیں گے کہ ہمارے 9 نمبر تھے یا 8 نمبر تھے یا 7 نمبر تھے۔ انہوں نے سب کی باتیں سنی۔ پھر سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں آج آپ لوگوں کی ریلیٹو مارکنگ کروں گا۔ یہ لفظ ہمارے لیے نیا تھا، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اس سے پہلے۔ ہم نے کہا جی ریلیٹو مارکنگ کیا؟ انہوں نے میرا نام لیا اور مجھے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر یہ بچہ اس سبجیکٹ میں 100 میں سے 9 نمبر لے سکتا ہے تو پھر باقی کیوں نہیں لے سکتے؟ میں اس کے نمبر کو ریفرنس بنا کے باقیوں کی ریلیٹو مارکنگ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے میرے نمبر 9 کی بجائے 90 کر دیے، 8 جس کے تھے اس کے 80 کر دیے، 7 کو 70 کر دیے، اور یوں اکثر کلاس کے بچے پاس بھی ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے۔ لیکن ہمیں اس کے بعد ایک نیا کنسیپٹ ذہن میں آیا کہ بھئی ریلیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، اور ان کی اس بات پر کلاس کا کوئی بچہ جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ بھئی اگر میرے سبجیکٹ میں ایک بچہ اسی سبجیکٹ میں اسی پیپر میں 100 میں سے 9 نمبر لے سکتا ہے تو باقیوں نے 9 نمبر کیوں نہیں لیے؟ ہمارے پاس کوئی ریزن ہی نہیں تھی کہ ہم کوئی جسٹیفائی کرتے۔ تو بعد میں حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ شاید قیامت کے دن بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کریں گے
فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے زندگی میں دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں فلاں ملک کا چیف ایگزیکٹو تھا، میں تو پرائم منسٹر تھا، میں تو بادشاہ تھا، میں تو صدر تھا، اور اتنے مسئلے کہ بس وہ مسائلستان ہی تھا سارا، اور میں تو ساری زندگی اسی میں ہی کھپا رہا، میں کیا کر کے آتا؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور فرمائیں گے کہ دیکھو یہ بھی میرے بندے تھے، اور ان کے پاس انسانوں کی بادشاہت بھی تھی اور جنوں کی بھی تھی اور خشکی کی مخلوق اور تری کی مخلوق، اور اتنی بڑی بادشاہت کے ساتھ یہ میری عبادت کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے تھے، تو تم نے میری فرما برداری کیوں نہ کی؟ تو وہ بندہ پھر لاجواب ہو جائے گا۔ ایک بندے سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو فلاں بیماری کا مریض تھا، ٹی بی کا مریض تھا، کھانستا رہتا تھا، میں کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، اور ان کی بیماری ایسی تھی کہ سوائے ان کی زبان کے باقی پورا جسم ہی ان کا بیماری سے متاثر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس بیماری کے باوجود انہوں نے میری اتنی عبادت کی کہ میں نے قرآن پاک میں فرما دیا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ تو اگر یہ اتنی نیکی کر کے آئے اس بیماری کے باوجود، تو تم نے نیکی کیوں نہ کی؟ تو اس کو کہتے ہیں ریلیٹو مارکنگ، اور واقعی یہ ایک کمپیریزن کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا یا اللہ میری ڈیوٹی ایسی تھی، میرا بزنس ایسا تھا، میری مصروفیت ایسی تھی، میری ڈیمانڈ ایسی تھی، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسی زمانے کے بندوں کو جو دین پہ چلنے والے ہوں گے ان کے سامنے مثال کے طور پہ پیش فرما دیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں قدسی روحیں موجود ہوتی ہیں جو نیکی پہ زندگی گزارتی ہیں، اپنے دنیا کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اور اپنی دین کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تو مثالیں اس بارے میں پیش کر دوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انڈیا میں دہلی میں قطب مینار بھی بنا ہوا ہے۔ وہ وقت کے بادشاہوں کے شیخ کہلاتے تھے۔ ان کی زندگی بڑی عجیب، بچپن کا واقعہ ہے ان کا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ہونے والے بچے کو نیک بنائیں گے، تو اس کے لیے ہم کیا کیا کریں گے؟ تو ماں نے بھی کچھ تجویزیں پیش کیں، باپ نے بھی تجویزیں پیش کیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی ایک لائن طے کر لی کہ ہم اپنے بچے کو ایسا بنائیں گے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بہت زیادہ بھریں گے اور وہ نیک بنے گا۔ بچہ پیدا ہوا تو ان کا نام رکھا گیا قطب الدین۔ جب یہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن جب مدرسے سے واپس آیا تو اس نے کہا امی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دیں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، وہی رزاق ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگو وہ تمہیں بھی عطا کریں گے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ امی کیسے مانگوں؟ بیٹا یہ مصلی ہے، اس کو بچھاؤ، اس پہ بیٹھ کے دعا مانگو ہاتھ اٹھا کے۔ تو بچے نے مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، آپ میرے امی ابو کو بھی کھانا دیتے ہیں، آپ پلیز مجھے بھی کھانا دیں۔ اس نے دعا مانگنے کے بعد کہا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا کمرے میں جاؤ کہیں ہوگا۔ اب ماں نے کھانا بنا کر گرم گرم روٹی کہیں چھپائی تھی، وہ بچے نے ذرا تھوڑی ادھر ادھر سرچ کی تو اس کو روٹی مل گئی۔ اب یہ ڈیلی کی روٹین بن گئی، بچہ مدرسے سے آتا اور دعا مانگتا، پھر کھانا تلاش کرتا تو کھانا مل جاتا۔ اب اس کے ذہن میں بہت سارے کویسچن پیدا ہونے لگ گئے۔ وہ ماں سے پوچھتا امی اللہ تعالیٰ سب کو کھانا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، ان کے پاس اتنے بڑے خزانے ہیں، وہ اتنے پیار کرنے والے ہیں۔ جب ماں دیکھتی کہ میرا بیٹا میرے اللہ کے بارے میں اتنے اچھے سوال محبت سے پوچھ رہا ہے تو اس کو خوشی ہوتی کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جان گزی ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک دن والدہ کو کسی تقریب میں رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑا، کوئی نکاح کی تقریب تھی، وہاں اس کو وقت زیادہ لگ گیا۔ ایکسپیکٹ وہ کر رہی تھی کہ میں آؤں گی اور کھانا بنا کے رکھ لوں گی، مگر جب وقت زیادہ ہو گیا تو جب احساس ہوا تو اس وقت تو ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، تو وہ بڑی گھبرائی کہ میرا بچہ آ جائے گا اور اگر اس کو کھانا نہ ملا تو اس کا تو جو یقین بن رہا تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔
تو وہ بہت روتی پریشان ہوتی ہوئی گھر واپس آئی، آ کے دیکھا کہ بچہ اس کا چارپائی پہ سویا ہوا تھا، تو وہ بہت خوش ہو گئی کہ چلو یہ سویا رہے، میں کھانا بنا دوں۔ اس نے کھانا بنا کے اسی طرح جیسے رکھتی تھی کہیں چھپا دیا، پھر بچے کو آ کے پیار کیا، جگایا، بیٹے آج تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، اٹھو کھانا ڈھونڈو، اللہ سے دعا مانگو۔ تو بچہ اٹھا اور کہنے لگا اماں میں آیا تھا، آپ بھی گھر پہ نہیں تھی، میں نے مصلی بچھایا تھا، دعا مانگی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا اللہ آج تو اماں بھی گھر پہ نہیں ہے، آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اماں میں پھر گیا تھا کمرے میں کھانا ڈھونڈنے کے لیے، مجھے ایک جگہ ایک روٹی پڑی مل گئی تھی، میں نے وہ کھائی، لیکن جو مزہ مجھے آج آیا، آج سے پہلے وہ روٹی کھانے میں مزہ کبھی نہیں آیا تھا۔ تو روٹی کو ہندی زبان میں کاکی کہتے ہیں، چنانچہ ان بزرگوں کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ ہی لگ گیا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ جب بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو بہت بڑے مقامات سے نوازا، وقت کے بادشاہ بھی ان کے مرید تھے، تو پھر عوام الناس کا تو کیا کہنا۔ اللہ کی شان کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو ان کا جنازہ ایک بڑے گراؤنڈ میں لایا گیا، اور وہاں پر لاکھوں لوگ تھے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جب جنازہ لا کے رکھا گیا تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ حضرت نے مجھے وصیت کی تھی، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ وصیت سارے مجمع کو سناؤں تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ چنانچہ سب مجمع متوجہ ہو گیا، اس نے پڑھ کے سنایا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں 4 خوبیاں ہوں، میرا جنازہ صرف وہی شخص پڑھا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی خوبی کیا کہ ایسا نیک انسان کہ جس کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ سے مراد کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے شروع میں عین اس وقت وہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھے۔ اب ہم سوچیں تو ہم اس میں فیل، کئی مرتبہ جماعت سے نماز رہ جاتی ہے یا رکعتیں رہ جاتی ہیں، تکبیر اولیٰ نہیں ملتی۔ تکبیر اولیٰ کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو، پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اس دوسرے کویسچن میں اس کرائیٹیریا پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم پھر فیل ہوتے ہیں۔ انسان ہے، سفر، حضر، صحت، بیماری، تہجد پڑھتے بھی ہیں تو کبھی رہ بھی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تیسری شرط یہ کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اب اس تیسرے کرائیٹیریا کو دیکھیں تو ہم سب فیل۔ کیا شرطیں تھیں؟ تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو زندگی میں، اور تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اور عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، اور چوتھی شرط کہ اس نے اپنی زندگی میں غیر محرم کو کبھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو۔ ایسی سخت شرائط تھیں۔ جب یہ شرائط پڑھ کے سنائی گئیں تو پورے مجمع کو تو گویا سانپ سونگھ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کس بندے میں یہ صفات ہوں گی اور کون ان کا جنازہ پڑھائے گا۔ تھوڑی دیر تو خاموشی رہی، پن ڈراپ سائلنس تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی روتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت کے پاس آیا اور ان کے چہرے کے قریب آ کر کہا حضرت آپ تو وفات پا گئے مگر میرے راز کو آپ نے افشا کر دیا، مجھے آپ نے رسوا کر دیا۔ اور پھر اس نے پورے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کر کہا کہ میرے اندر یہ 4 صفتیں موجود ہیں، اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ سلطان التمش تھا۔ اگر وقت کا بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو، اس کی تہجد قضا نہ ہو، عصر کی سنتیں قضا نہ ہو، اور وہ غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالے، تو پھر دوسرے لوگ کیسے قیامت کے دن بہانہ کریں گے کہ جی ہم تو ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ ہم گناہوں سے بچ ہی نہیں سکے تھے۔ بچنے والوں نے ایسے ایسے مقام پر زندگی گزاری اور گناہوں سے بچ کر دکھا دیا، تو یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے لیے ایک ریفرنس بن جائیں گے۔ ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو اس وقت اگرچہ دنیا کے اندر بہت عریانی عام ہو رہی ہے، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے،
مگر ایسے بھی لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی جو نیکی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اگر یہ قدسی روحیں نہ ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط کو لپیٹ دیتے. ہم اپنے بعض قریبی لوگوں کے حال احوال دیکھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ایفرٹس کرنے والے کیسی کیسی ایفرٹس کرتے ہیں. ہمارے قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے شکاگو سے میڈیکل سائنسز میں ڈگری حاصل کی. مجھے فون کیا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں دین پڑھوں اور دین کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں. ہم نے کہا بہت اچھا, اس کے لیے آپ کو تقریباً 3-4 سال ٹائم فارغ کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنے ڈین سے بات کی, اس کو کہا کہ جی یہ میرا ریکارڈ ہے اب تک کا اور میں چاہتا ہوں کہ میں ریسرچ ورک کروں. ڈین نے پوچھا کیسا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے اپنی گفتگو میں یعنی احادیث میں کچھ سائنس کے عنوانات پہ بھی گفتگو کی ہے. میں ان پہ اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ اب موسٹ ماڈرن سائنس کا زمانہ ہے تو ان کی باتوں میں جو سائنس سے متعلق باتیں تھیں ان کا انالیسس کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بہت اچھا. چنانچہ ڈین نے کہا کہ آپ کو ہم 4 سال کے لیے فارغ کر دیتے ہیں اور آپ 4 سال کے بعد جب آئیں گے تو یہیں سے آپ آگے اپنا کام سٹارٹ کر سکیں گے. جب ان کو 4 سال کا وقت مل گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب میں کیا کروں. میں نے کہا جی آپ جو ہے نا آئیں, ہم آپ کو 8 سال کا کورس 4 سال میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے کچھ ٹیچرز کا انتظام کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھو یہ بندہ بہت ہی ہائی آئی کیو لیول کا بندہ ہے. جو علماء 8 سال میں کورس پڑھتے ہیں نا بخاری شریف تک کا, وہ ہم نے اس کو 4 سال میں کنڈینس کر کے پڑھا دینا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. اللہ کی شان کہ اس بچے نے 4 کی بجائے 3 سال میں ہی بخاری شریف تک کا سب کورس مکمل کر لیا. ایک ایک کتاب پڑھی اس نے. شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین انسان نہیں دیکھا. اس کو اللہ نے فوٹوگرافک میموری دی ہوئی ہے, مگر یہ تو دل کے اندر طلب ہوتی ہے تب فوٹوگرافک میموری کام کرتی ہے, ورنہ تو انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اب جب اس نے کر لیا تو کہنے لگا جی اب کیا کروں. میں نے کہا آپ بتائیں. کہنے لگا کہ میرے پاس 1 سال ہے, مجھے بہت شوق ہے, میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا. اللہ کی شان اس نے 8 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. پھر اس کے بعد کہنے لگے جی اب کیا کروں, 4 مہینے ہیں. میں نے کہا آپ آئیں اور سفر میں بھی ساتھ رہیں اور رمضان کے اعتکاف میں بھی ساتھ رہیں تاکہ آپ کو ذکر و سلوک کے اسباق میں آگے بڑھائیں. اللہ کی شان کہ اس نے 4 مہینے اتنا اچھا ذکر مراقبہ کیا, اس کی کیفیات بہت اچھی تھی. تو میں نے رمضان کے بعد ان کو ذکر و سلوک میں اجازت خلافت بھی دے دی. اب اس نے 4 سال میں گویا 3 ڈگریز حاصل کر لی. ایک وہ باقاعدہ باضابطہ عالم بھی بن گئے اور حافظ بھی بن گئے اور ان کو سلسلے کے آگے اشاعت کی اجازت بھی مل گئی. پھر کہنے لگے جی میں کیا کروں. میں نے کہا واپس جائیں, آپ نے وہی اپنی ڈاکٹری والی لائن کو کرنا ہے, ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے. وہ واپس گئے. امریکہ میں جو ڈاکٹر اپنے پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے لگتا ہے اس کو ایک امتحان دینا پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں USMLE ٹیسٹ. اور یہ ٹیسٹ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت لوگ روتے ہیں. ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے پاکستان سے جانے والے ڈاکٹر 3ری ٹرائی میں, 4تھی, 5ویں, 6ٹھی, میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا 9 دفعہ ٹرائی کی پھر جا کے پاس ہوا. وہ اتنا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے. بہت پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ ٹیسٹ پاس کیسے ہو. اس کو وہ ٹیسٹ پاس کرنا تھا. اللہ کی شان 4 سال کا گیپ بھی تھا اور وہ ٹیسٹ بھی دینا تھا. اور وہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں 1800 کویسچن ہوتے ہیں, مگر وہ اتنے ٹرکی کویسچن ہوتے ہیں کہ اس کا جواب سوچ کے دینے میں ہی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. 1800 کویسچنز کا آنسر دینا تھا 6 آورز میں. اس بچے نے, آپ حیران ہوں گے کہ 6 گھنٹے کا وہ ٹیسٹ دیا اینڈ ہی میڈ اے ہسٹری کہ ان دی ہسٹری آف US کسی بندے نے ایسے جو ہے نا نمبر نہیں لیے تھے. اس نے 1800 میں سے 1800 مارکس لیے. یعنی US کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہے کہ ایک مسلمان بچہ جس کی اوریجن بھی کسی باہر کے ملک سے تھی, اس نے USMLE ٹیسٹ میں 1800 میں سے 1800 مارکس لیے. جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا
تو جو ملک کے بڑے بڑے 3 ہاسپٹل تھے انہوں نے اس کو فرسٹ جاب کا جو ہے نا وہ آفر کر دی. چنانچہ اس کو فرسٹ جاب ملی $2.5 لاکھ. اس پر اس کی جاب سٹارٹ ہوئی. اس وقت وہ بچہ DNA کے ذریعے کینسر کا علاج کرنا اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ نوجوان ہے اور امریکہ جیسے ملک میں رہ رہا ہے, وہاں پر گناہوں کے راستے پہ جانے میں کیا رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ مگر اس نے دین بھی پڑھا, حفظ بھی کیا, ذکر و سلوک بھی سیکھا, وہ تہجد گزار بھی ہے, اور اس نے اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی ساتھ پورا کیا. اور یہ نہیں کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, بلکہ ایک ایسا ریسرچ ورک کر رہا ہے کہ جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا. تو یہ لوگ ہمارے لیے قیامت کے دن ایک ریفرنس بن جائیں گے کہ بھئی اگر انہوں نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے اتنا کچھ دین کے لیے کیا تھا تو تم نے کیوں نہ کیا. اور ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر قیامت کے دن ایک مزدور جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ 6 بچے تھے اور 200 دینار جو ہے وہ میری ماہانہ تنخواہ تھی, تو میں تو سارا دن مزدور تھا, چیزیں اٹھا کے وہاں رکھتا تھا اور مشکل سے میں بچوں کے لیے اتنا کما کے لاتا تھا اور تھکا ہوا ہوتا تھا, رات کو سو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے تم نے بچوں کو پالا, تم چلو جنت میں. پھر اس کی بیوی جائے گی, بھائی آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ اللہ 6 بچوں کی ماں تھی, گھر میں کوئی ہیلپ نہیں تھی, میں ہی باورچن تھی اور میں ہی دھوبن تھی اور میں ہی بھنگن تھی, گھر کے سارے کام چھوٹے سے بڑے مجھے ہی سمیٹنے تھے, 6 بچوں کو بھی میں دیکھتی تھی, خاوند کی ذمہ داریاں بھی میں پوری کرتی تھی, اور میں کیا کرتی؟ اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے 6 بچوں کو پالا, چل تو بھی جنت میں. لیکن جب ایسے لوگ جائیں گے نا جو آج اپنے آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا میں بڑی تعلیم حاصل کی اور بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں اور بڑی ہماری تنخواہیں ہیں اور فرنچ بینیفٹس ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ یا اللہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا. اچھا تمہارے پاس بہترین گھر بھی تھا, بہترین گاڑی بھی تھی, من پسند کی بیوی بھی تھی, اور تمہارے گھر میں ڈرائیور بھی ہوتا تھا, تمہارے گھر میں میڈ بھی ہوتی تھی, یہ ساری نعمتیں تمہیں میں نے دی تھیں, اس کے باوجود تم میرے لیے کچھ نہ کر سکے, تم وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ پھر بیوی آگے آئے گی, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کیا کرتی تھی؟ یا اللہ بس میں تو نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تھی. کیوں بھائی؟ میرے جی 3 بچے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے خاوند کی تنخواہ اتنی تھی اور تمہارے گھر میں ہر فیسلٹی تھی, اور گھر میں تمہارے کچن میں الگ ہیلپ تھی اور صفائی کے لیے میڈ الگ ہوتی تھی, کپڑے دھونے کے لیے الگ ہوتی تھی. اب اتنی آسائشوں کے باوجود کیا تمہیں فرض نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی؟ اور تم نے تو یونیورسٹی میں ماشاءاللہ ماسٹر بھی کر لیا تھا اور گریجویشن بھی کر لی تھی. اگر تم کمپیوٹر سائنسز پڑھ سکتی تھیں تو کیا تم نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا؟ تو وہ کیا جواب دے گی کہ کیا مجھے قرآن پاک آتا نہیں تھا یا میں پڑھنا ہی نہیں جانتی تھی؟ تو ہم جیسے لوگ جو دنیا میں ماسٹرز کر چکے, ڈگریاں لے چکے اور ثابت کر چکے کہ اللہ آپ نے ہمیں ٹریلینز آف برین سیل دیے ہیں, ہم قیامت کے دن لاجواب ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے واقعی سستی کی, ورنہ ہم آپ کا دین بھی پڑھ سکتے تھے, سیکھ سکتے تھے, اس کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے. ہمارے لیے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور واقعی آج ہم اپنے ٹائم کو ذرا مینیج کریں تو ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو 8 گھنٹے اس میں سے آپ نیند کے نکال دیجئے. ویسے تو سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ 7 گھنٹے کی نیند ہر بندے کے لیے بیسٹ نیند ہوتی ہے. اس سے نیچے ہو تو بھی ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہوتا ہے, 7 گھنٹے سے زیادہ ہو تو بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. 7 hours sleep is the best time for the human being. اس پہ دنیا کی یونیورسٹیوں کے سائنسدان متفق ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو 7 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے صحیح, تو 8 گھنٹے سونے کے نکال دیں, اور ان 8 گھنٹوں کے بعد پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی کے نکال دیں, 16 گھنٹے تو یہ نکل گئے. پھر اس کے بعد کے جو 8 گھنٹے ہیں ان میں سے 1 گھنٹہ چلو دفتر آنا, آدھا گھنٹہ جانا, آدھا گھنٹہ, تو باقی 7 گھنٹے ہم کیسے گزارتے ہیں؟ آپ اگر غور کریں تو وہ 7 گھنٹے اکثر یا تو دوستوں سے فون پہ بات کرتے ہوئے یا
گھر کے اندر ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہوئے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے یا اسی طرح کی ای میل سرچ کرتے ہوئے، یعنی ہم اپنی مرضی سے وہ 7 گھنٹے گزارتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ 7 آورز کتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف میں. اگر ہم ان کو فضول گزارنا چھوڑ دیں اور اسی میں 2-3 گھنٹے ہم ڈیلی نکال کے کسی عالم سے رابطہ کر لیں اور ان سے ہم اپنے گھر میں ہی پڑھنا شروع کر دیں، آسانی سے ہم دین بھی پڑھ سکتے ہیں اور آسانی سے ہم عبادت کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں. ہمارے قریبی تعلق والے دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر. امریکہ میں وہ ایک یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. امریکہ میں یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی کسی کا بیرون ملک سے جا کے. مگر وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے. تو اللہ کی شان کہ ان کو حکومت نے گھر کے ساتھ $2 ملین لگا کر لیبارٹری بنا کے دی تھی ان کی پرسنل ریسرچ کے لیے. بہت ہی ذہین انسان ہے. وہ مجھے بتانے لگے کہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں اور بسا اوقات مجھے 9 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ میں، 9 آورز، اور مجھے 9 آورز بہت زیادہ توجہ سے کام کرنا پڑتا ہے. اور کہنے لگے کہ آج تک میری زندگی میں میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. میں نے پوچھا کہ 9 گھنٹے آپریشن کے دوران کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی اس دوران بھی نماز پڑھتا ہوں. کیسے؟ کہنے لگے میں ہر وقت پابندی سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جب میرا نماز کا وقت ہوتا ہے میں اس کو ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچا دیتا ہوں کہ میں اپنے باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، اینڈ آئی ول جوائن یو. اور میں وہیں سے باہر نکلتا ہوں اور میرے گلوز جو ہوتے ہیں ان کو اتار کے، اور آپریشن تھیٹر کے اندر ہی کپڑا بچھا ہوا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر 2 رکعت پڑھ کے پھر دوبارہ اپنے ہینڈ واش کر کے گلوز پہن کے آتا ہوں اور پھر آپریشن شروع کر دیتا ہوں. تو اگر ایک سرجن 9 گھنٹے کے آپریشن کے دوران اپنی نماز قضا نہیں ہونے دیتا، تو ہم لوگ اگر اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن کمروں میں صوفوں پہ آرام سے بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج کے دن صرف اس پوائنٹ پہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کریں، تاکہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں جی دین دنیا برابر برابر، مگر دین کو لے کے چلتے نہیں، ساتھ دنیا ہی چل رہی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے تو ہم راتوں کو بھی جاگ لیتے ہیں، ہم سفر بھی کر لیتے ہیں، ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہر کام کو ہم اچھے طریقے سے کر کے دکھا دیتے ہیں، ہر اسائنمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ہم بیمار بھی بن جاتے ہیں، لاغر بھی ہو جاتے ہیں، کمزور بھی بن جاتے ہیں. ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. ایسے نظر آتا ہے کہ ہم دین کو واقعی اگنور کرتے ہیں اور اس کو ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے. حالانکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا وقت گزارا، دین کے لیے کیا کیا. تو آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح سے مینیج کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو حقوق العباد ہیں وہ بھی پورے کریں اور جو حقوق اللہ ہیں ان کو بھی پورا کریں. اچھا انسان وہی ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کر کے زندگی گزارے. ورنہ دنیا کے اندر تو ہم بڑی ڈسٹنکشن لے کے پاس ہونے والے لوگ ہیں، اور قیامت کے دن اگر ہمیں کھڑا کیا گیا کہ تم نے تو یہ بھی نہ کیا، یہ بھی نہ کیا، یہ بھی نہ کیا، تو پھر قیامت کے دن کی ذلت سے بڑی ذلت تو کوئی نہیں ہو سکتی. چلیں آپ لوگ سب انجینئر ہیں، ایک چھوٹی سی کیلکولیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انجینئر ہونے کی وجہ سے. ایک دن مکہ مکرمہ میں بیٹھے ایسے ذہن میں خیال آ گیا کہ بھائی حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر اتنا بڑا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اس دن خیال آیا کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا درخت ہوگا. تو ذہن میں خیال آیا کہ جانوروں میں جو چیتا ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ دوڑتا ہے، اس کی سپیڈ 90 مائلز پر آور تک جاتی ہے جب وہ چیز کر رہا ہوتا ہے اپنے پری کو. پھر اگر لائن ہے تو لائن کی 90 نہیں تو یہ 80 تک چلا جاتا ہے. اور جو گھوڑا ہے
جو ریکارڈ بناتے ہیں وہ مومنٹریلی تو 80 to 85 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر جاتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے. ہم ان کی سپیڈ تھوڑی لے لیتے ہیں, چلو 50 مائلز پر آور. 50 مائل پر آور تو ٹانگے میں جو گھوڑا بھاگتا ہے وہ بھی شاید اتنا فاصلہ کر لیتا ہوگا. تو ہم ایک چھوٹی سی فگر لیتے ہیں, اگر 50 مائلز پر آور وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے میں 1200 کلومیٹر تو وہ آرام سے کر سکتا ہے نا. اگر ایک دن میں وہ 1200 میل کر سکتا ہے تو پھر ایک مہینے میں کتنا کر سکتا ہے؟ 36,000 میل, 36,000 مائل. تو ایک گھوڑا ایک مہینہ مستقل دوڑتا رہے تو وہ 36,000 مائلز کو فاصلہ آرام سے کور کر سکتا ہے. اب پوری دنیا کا جو سرکمفرنس ہے وہ 24,000 مائلز کا ہے, اور جو زمین کی سپیڈ ہے وہ 1000 مائلز پر آور ہے. اس لیے 24 گھنٹے میں زمین اپنا چکر پورا کرتی ہے, دن رات کا ایک چل رہا ہوتا ہے سرکل. تو اگر 24 گھنٹے میں 24,000 میل ہو جاتے ہیں تو 36,000 کلومیٹر 1.5 دن میں طے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے میں 36,000 میل جو طے کیے تو اس نے گویا 1.5 زمین کا فاصلہ طے کر لیا. اگر ایک مہینے میں 1.5 زمین ہو سکتی ہے تو ایک سال میں 18 زمینوں کے برابر فاصلہ. اگر ایک سال میں 18 زمینیں ہو سکتی ہیں تو 70 سال میں کتنی زمینیں ہو جائیں گی؟ 18 ملٹیپلائڈ بائی 70, یہ 1260 بن جاتا ہے, یعنی 1260. اور اگر مکہ مکرمہ میں سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھی جائے تو حدیث پاک میں ہے کہ ہر عمل 1,00,000 گنا زیادہ ہوتا ہے. اب اس کو اگر 1,00,000 گنا اور زیادہ کر دیں تو یہ 126 ملین ارتھ بنتی ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا. آپ مجھے بتائیں, ساری زندگی آپ انجینئرنگ کریں گے, اپنی محنت کریں گے, اور ساری زندگی کی سیونگ آخر پہ جا کے کیا ہوگی؟ آپ 2 کنال کا مکان کسی اچھے جگہ پر بنا لیں گے. اب ساری زندگی کی سیونگ کے بعد 2 کنال کا مکان بن رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر 126 ملین زمینوں کے برابر ایریا جنت کا دے رہے ہیں. آپ نے دنیا میں کوئی اتنا سستا پلاٹ دیکھا ہوگا؟ اور اس دن ہم حسرت کریں گے کہ او اللہ, اگر اتنا سستا یہ جنت مل رہی تھی تو ہم نے دنیا میں کیوں نہ کمائی. لیکن ہم اس لیے نہ کما سکے کہ ہم نے عقل کو استعمال نہیں کیا تھا. ہماری عقل صرف دنیا میں چلتی ہے, دین میں نہیں چلتی. تو آج ہم اپنی اس کوتاہی کو سوچیں اور اس کے بعد یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ, ہم آج کے بعد اپنے ٹائم کو صحیح یوز کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے. آپ بتائیں, گھر سے جب آپ اپنے دفتر کے لیے چلتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹہ نہیں, آدھا گھنٹہ 15 منٹ تو لگتے ہی ہیں. اب اس 15 منٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرنی ہوتی ہے نا, تو زبان سے تو گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی. آپ زبان سے کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا رکاوٹ ہے کلمہ پڑھنے میں سوائے نفس کی خرابی کے کہ ادھر ادھر جھانکنے کی عادت ہوتی ہے, ادھر سے کوئی تصویر دیکھتے ہیں, ادھر سے کسی کو دیکھا, ادھر سے دیکھا. ہمارا نفس ہمیں ادھر ادھر مشغول رکھتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مشکل نہیں. تو اگر ہم اس وقت بھی سبحان اللہ پڑھ لیں, الحمدللہ پڑھ لیں, اللہ اکبر, یا اس وقت ہم درود شریف پڑھ لیں یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, تو آپ سوچیں اس آنے جانے کے وقت میں ہی ہم روزانہ کتنا جنت میں اپنا حصہ کما سکتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو جنت میں فرشتے اس کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ گھر بناتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ جب بنانا چھوڑتے ہیں تو دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں, بھئی آپ نے گھر بنانا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے را میٹیریل آنا بند ہو گیا ہے. یعنی جتنی دیر ہم نیکی عبادت کرتے رہتے ہیں ان کو را میٹیریل ملتا رہتا ہے, اور جب ہم بند کر دیتے ہیں تو را میٹیریل جانا ختم ہو جاتا ہے. اب یہ را میٹیریل پہنچانا تو ہماری ذمہ داری ہے نا, ہم پہنچاتے ہی نہیں تو گھر کیا بنے گا جنت کا. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی ذہنی صفات سے نوازا ہے, جسمانی صفات سے نوازا ہے. ہم ان صفات کو جہاں دنیا میں استعمال کرتے ہیں دین میں بھی استعمال کریں, اور اس کو افیکٹو یوٹیلائز کر کے ہم اللہ رب العزت کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں. یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے, بہت آسان ہے.
تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، اور جو ہم ڈریم کرتے ہیں آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمتیں سب عطا فرما دے، اور ان نعمتوں کو پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اچیویبل چیزیں ہیں، ان کو ہم اچیو کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک بچی آئی، وہ ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا، ایم اے جغرافی اور ایم اے کیلیگرافی، اور کہنے لگی کہ جی مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ تو پرنسپل صاحبہ جو تھیں انہوں نے اس کو سمجھایا کہ آپ عمر میں بڑی ہو تو بہتر ہے کہ آپ عالمہ کورس کر لو اور بخاری شریف تک کتابیں پڑھ لو۔ اس نے کہا جی مجھے حفظ کا شوق ہے، میں پہلے حافظہ بنوں گی بعد میں عالمہ بھی بن جاؤں گی۔ اللہ کی شان کہ اس نے حفظ کرنا شروع کیا، اور 8 مہینے میں اس نے قرآن پاک سے حفظ مکمل کر لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، تو میں نے پرنسپل سے پوچھا کہ بھئی ایسا تو نہیں کہیں آپ نے اس کو آگے سبق دیا ہو جو ٹیچر ہے اور پیچھے سے اس کو یاد نہ ہو؟ اس نے کہا جی آپ اس کو بلائیں اور پردے کے پیچھے بٹھا کے خود سن لیں۔ میں نے اس بچی کو بلایا، پردے کے پیچھے وہ بیٹھی، معلمہ بھی ساتھ تھی اس کے، تو میں نے اس سے کوئی 5-6 جگہوں سے جہاں مشکل محسوس ہوتی تھیں قرآن پاک کے بارے میں سنا۔ اس نے ہر جگہ سے بالکل صحیح تلاوت سنا دی۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھئی دل میں اگر شوق ہو تو ایک بچی آج کے زمانے میں 8 مہینے میں پورا قرآن پاک بھی یاد کر سکتی ہے۔ ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے دور حدیث کیا، تعلق تھا، جب امتحان دے دیا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت مجھے یہ جو فٹ مساج ہے اس کا بہت طریقہ اچھا آتا ہے، اور میں اس بارے میں کافی سارا جانتا ہوں، میرا پروفیشن بھی ایسا ہے والد کا، میں ان کو ہیلپ کرتا ہوں، تو اگر آپ مجھے آدھ گھنٹہ دے دیا کریں نا تو میں ڈیلی آپ کے پاؤں کا مساج کر دوں گا، چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھ کے نا آپ کے پاؤں پہ سوجن سی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پہلے دن جب انہوں نے کیا تو مجھے بھی کافی ریلیکس فیل ہوا کہ وہ پریشر پوائنٹس پہ اس کو کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے جی کہ میں ڈیلی آؤں گا، بس آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم دے دیجئے گا تو میں آپ کو جو ہے نا یہ فٹ مساج کر دوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ مجھے 4-5ویں دن ساتھی نے بتایا کہ حضرت یہ یہاں ہمارے پاس نہیں رہتے، یہ لاہور سے روزانہ آتے ہیں اور آدھا گھنٹہ آپ ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر بس پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان کو بلا کے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں والد صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی تو مجھے ان کے ساتھ بھی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، تو میں بس پہ بیٹھ کے یہاں آتا ہوں 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ آپ مجھے دیتے ہیں تو میں فٹ مساج کر کے پھر 3 گھنٹے واپس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان بچہ اور ڈیلی اتنی ٹریولنگ کر کے آ رہا ہے صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اپنے ابو کو میری طرف سے میسج دیں کہ وہ آپ کو رمضان کے مہینے میں ریلیو کر دیں تو آپ رمضان اعتکاف میں ہمارے ساتھ گزاریں۔ اس نے جب بات کی تو والد صاحب نے اجازت دے دی۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی اب میں رمضان میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ کو اللہ نے علم تو دے دیا، آپ نے افتاء بھی کر لیا، اب آپ قرآن پاک حفظ کر لیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے حفظ شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، آج کے زمانے کی بات ہے، وہ بچہ ڈیلی 1 پارہ دن میں یاد کرتا تھا اور رات اس کو تراویح کے اندر خود سناتا تھا۔ 28 دن میں اس بچے نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ اگر آج کے دور میں ایک نوجوان بچہ 28 دن میں قرآن پاک مکمل یاد کر سکتا ہے تو ہم سے بھی تو قیامت کے دن سوال ہوگا نا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ ہمارے قریبی تعلق والے تھے کراچی میں، وہ کہنے لگے حضرت میرا حفظ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے تو آپ نے ضرور آنا ہے مجھے امامہ پوشی کے لیے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ جانا ہوا تو وہاں میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سر کے بال بھی سفید اور آنکھوں کے اور داڑھی کے، حتیٰ کہ پورے جسم میں کوئی کالا بال نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس وقت میں تقریباً 90 سال کا ہو چکا ہوں۔ 90 سال کا بندہ آج کے دور میں اپنا قرآن پاک کا حفظ مکمل کر رہا ہے،
تو کون کہہ سکتا ہے جی میں اب 60 کا ہو گیا 70 کا ہو گیا میں نہیں کچھ کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنے والے آج کے دور میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، تو ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کریں گے۔ اور جب انسان ہمت سے کام لیتا ہے تو ہمت مردہ مدد خدا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ آپ حضرات کو اللہ رب العزت دین میں بھی اور آگے بڑھائے اور اپنے مقرب بندوں میں اللہ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات سب لوگ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں جو بہت آسان ہیں مگر ہم نے اس کا بہت بینیفٹ دیکھا ہے۔ اگر آپ ان کو کرنا شروع کر دیں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک اضافہ محسوس کریں گے۔ پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ ایک پارہ پڑھ سکیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اتنا بھی نہ ہو سکے تو چلو سورہ یاسین شریف ہی صبح صبح پڑھ لیا کریں، مگر دن کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے ضرور کیا کریں۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کر بیٹھیں، ساری دنیا کے خیالات ذہن سے نکال دیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے الحمدللہ انسان کا ذہن بھی پرسکون ہو جاتا ہے اور دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ آپ سیل فون روز یوز کرتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کو وہ بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے اور اس کو ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ اگر ریچارج نہ کریں تو اگلے دن بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور کمیونیکیشن ہی ختم ہو جاتی ہے، بات ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح سیل فون کی بیٹری کو ڈیلی چارج کرنا پڑتا ہے،
ہم اپنے بزنس کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو ہمارے دل کی جو فیلنگز ہیں اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، تو شام کو اسے چارج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ذکر مراقبہ ہے نا، یہ وہ چارجنگ ہے کہ دل کو اللہ سے کنیکٹ کر کے بیٹھ جاؤ تو ادھر سے رحمت نور آتا ہے اور اس دل کو چارج کر دیتا ہے۔ 1990 کی بات ہے، اس عاجز نے سویڈن سے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر ایک کورس کیا تھا، دنیا کے 52 ملکوں کے لوگ تھے۔ تو جب آخری دن تھے، 40 ڈیز کے تھے وہ کورس، تو آخری دنوں میں انہوں نے اپنے کچھ سائیکارٹسٹ کو بلایا، کوئی 10-12 تھے، اور کہا کہ جی یہ ہمارے ملک کے بہترین سائیکارٹسٹ ہیں، یہ آپ کے سامنے آج ایک اچھے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس دن کا ٹاپک تھا ہیومن سٹریسز۔ پہلے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جس طرح کوئی مشین کے پارٹس فیبریکیٹ کرتے ہیں، ویلڈنگ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو اس کے جو گرینز ہوتے ہیں نا میٹل کے، ان میں ایک سٹریس آ جاتا ہے، پھر اس کو سٹریس ریلیو کرتے ہیں، ایک ٹیمپریچر کے اوپر اس کو رکھ دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تو وہ سارے گرین واپس نارمل اس میں آ جاتے ہیں، تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ پھر اچھی چلتی ہے، لانگ لائف ہوتی ہے۔ مثلا کسی ٹربائن کا روٹر بنایا، اس میں اس کے بلیڈز کی ویلڈنگ کی، تو اگر سٹریس ریلیو نہیں کریں گے تو وہ بہت زیادہ وائبریشنز کرے گا اور پھر کام بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح مشینوں میں یہ چیز ضروری ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی سٹریس کو ریلیو کرنا ضروری چیز ہے، اور یہ سب سے زیادہ سٹریس مینیجرز جو ہوتے ہیں یا انجینئر، ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشینری میں کام کرتے ہیں اور ڈیلی چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، پروڈکشن اتنی ہو جائے، وہ ہوتی نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو اور وہ ہو جاتے ہیں، بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ان کو چونکہ یہ سٹریس ملتے رہتے ہیں تو ان کے ذہن بہت زیادہ سٹریسڈ رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے سٹریس کو ریلیو نہ کریں گے تو ان کی صحت پہ اثر پڑے گا اور وہ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے، ایجنگ ہو جائے گی ان کی۔ ہم اپنی لوکل زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کو غم بوڑھا کر دیتا ہے۔ انہوں نے اسی چیز کو سائنٹیفکلی پروو کیا کہ واقعی اس سٹریس کا روز ریلیو کرنا ضروری۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا اب ہم آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں، آپ اپنا سٹریس روز ریلیو کر لیا کریں سونے سے پہلے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ ایسے ہم ایک سمائی سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سٹیج کے اوپر ان کے ڈاکٹر تھے جو گفتگو کر رہے تھے۔ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم آپ کو ایکسرسائز بتاتے ہیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آر یو ریڈی؟ ہم نے کہا جی ہم ریڈی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کلوز دس ڈور، دروازہ کو بند کروا دیا، سوئچ آف دی لائٹس بند کروا دی۔ ہمیں کہنے لگے کہ آنکھیں بند کر لو، ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وہ ڈاکٹر جو تھا کہنے لگا کہ فیل ریلیکس، ڈونٹ تھنک، فیل ریلیکس، ڈونٹ تھنک، اسی طرح کی بات کرتا رہا، اور جیسے وہ کرتا رہا ہم اسی طرح بیٹھے رہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس نے کہا کہ اوکے دی ایکسرسائز از اوور۔ اب جب اس نے ایکسرسائز ختم کروا دی تو لائٹیں آن کروا دیں، پھر وہ پوچھنے لگا کہ جی آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی اب فیلنگز کیا ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جی مجھے تو بہت لائٹ فیل ہو رہا ہے اپنا آپ۔ دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آئی ایم فیلنگ اسپرچولی ایلیویٹڈ۔ تیسرے سے کہا، اس نے بھی اسی قسم کا آنسر دیا۔ بہرحال سب لوگ بتاتے رہے۔ جب میری باری آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسٹر احمد آپ بتائیں۔ میں نے ان کو کہا کہ جی جو کچھ آپ نے ہمیں کروایا یہ تو ہم ایکسرسائز ڈیلی کرتے ہیں، مگر آپ نے ہمیں آدھی کروائی، ہم پوری کرتے ہیں۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا آر یو مسلم؟ میں نے کہا یس آئی ایم مسلم۔ تو اس نے کہا کہ یو لرنڈ اٹ تھرو وزڈم 1500 years ago and we have just learnt it by science۔ یعنی 52 ملکوں کے لوگوں کے سامنے اس نے کنفیس کیا کہ تم لوگوں نے اس چیز کو وزڈم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے 1500 سال پہلے سیکھ لیا تھا، اور ہم نے ابھی اس کو سائنس کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ بہت دل کو خوشی ہوئی کہ دیکھیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیں اور ہمارے بزرگوں نے سکھائیں، وہ آج یہ لوگ سائنس کے نقطہ نظر سے ریسرچ کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ انسان جب اپنے ذہن کو فارغ کر کے ہر خیالات سے بیٹھ جاتا ہے نا، تو اس کے سٹریس ریلیو ہو جاتے ہیں، اور میڈیکلی اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کافی لائٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی باڈی کے اوپر ایفیکٹ ہوتے ہیں۔
مگر ہم تو اس کو اللہ کے ذکر کے طور پہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ہم اپنے اللہ کو یاد کریں اور اپنے دلوں کو پرسکون بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔